کسی شوہر کو پتہ چل جائے کہ بیوی کے ساتھ رات گزارنا شب قدر کا ثواب ملتا ہے، کوئی بیوقوف ہے جو دوستوں کے ساتھ 3 بجے تک بیٹھے گا؟ کوئی بیوقوف ہے جو انٹرنیٹ چلائے گا؟ یہاں مسکرانے والوں کی مسکراہٹوں کو سلام ہے۔ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بات ہمارے بزرگوں میں حضرت علامہ عثمان ابن حسن نے لکھی ہے۔ کیا بات ہے حضور کی، کیا بات ہے! فرمایا جو شب قدر کا ثواب پانا چاہیں وہ رات اپنی بیوی، ایک خاتون تھی، ایک صحابیہ، وہ بیاہ دی گئی۔ جب حضور سے ملاقات ہوئی تو سرکار نے فرمایا کیسی گزر رہی ہے؟ اس کی حضور شوہر بہت نیک ہے، بہنوں کی توجہ چاہتا ہوں۔ حضور نے پوچھا کیسی گزر رہی ہے؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے کیا وہ عورتیں تھیں؟ آج کل تو عورتیں میکے آتی ہے تو پوری گٹری بھر کر کے لاتی ہیں، شوہر نے ایسا کیا، ساس نے ایسا کیا، نندوں نے ایسا کیا، اور پھر باپ جو 30 مار کھائے وہ رستی چڑھا کے کہتا ہے اب تو نے نہیں جانا، ہم اس پہ کیس کریں گے، طلاق لے لیں گے، دیکھتے ہیں کیا ہے پھر نپٹیں گے، موچوں پہ تاؤ دیتے ہیں۔ میرے بھائی، باپ وہ نہیں دے سکتا جو شوہر دے سکتا ہے۔ گولڈ کے پلنگ پر عورت سوئے تو اس کو وہ سکون نہیں ملتا جو شوہر کے ساتھ سکون ملتا۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا قرآن کہتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ گھر نہ بگاڑو، بچیوں کو شے مت دینا، اور عورتوں کو چاہیے کہ وہ سسرال سے گٹھری شکایت کی نہ لایا کریں، صبر کرنا سیکھیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو عورت اپنے گھریلو معاملات میں صبر کرے شوہر کی اذیت پر، اللہ اسے آسیہ اور مریم کے صبر کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ کہاں آسیہ ہے، کہاں مریم ہے، اور کہاں تم جسے 5 کلمے بھی یاد نہیں، لیکن یہ ثواب کیوں مل رہا ہے؟ صرف شوہر کی اذیت پر، شوہر کے ساتھ حسن سلوک پر، شوہر کی باتوں پہ صبر کرنے کی وجہ سے۔ اس لیے بہنوں صبر کرنا سیکھو، ہمارا مذہب صبر کا مذہب ہے، بلکہ صبر سے وہ مقام ملتا ہے جو بہت ساری عبادتوں سے نہیں ملتا، اللہ وہ صبر سے مقام عطا کرتا ہے۔ تو بہرحال انہوں نے کیا دیکھیے، شکایت بھی شکر کے لہجے میں کرنے کا انداز سیکھے۔ اس کی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، میرا شوہر بہت نیک ہے، پوری رات مصلے پہ گزار دیتا ہے۔ ہمارے آپ جیسا کوئی ظاہر بین ہوتا تو کہتا واہ کیا بات ہے، لیکن حضور نے ناراض ہو کے فرمایا، بولا اس کو، جب وہ شخص آئے تو کہا کیا تم مجھ سے زیادہ اللہ سے ڈرتے ہو؟ آقا فرمائے کیا تم مجھ سے زیادہ اللہ سے ڈرتے ہو؟ میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، میں سوتا بھی ہوں، اور میں عبادت بھی کرتا ہوں، یہ میری سنت ہے۔ فرمایا اپنی بیوی کے ساتھ رات گزارو، پوری رات مصلے پہ نہ گزارو۔ یہ حضور علیہ السلام نے ایک بات میں عرض کروں بہت معذرت کے ساتھ، یہاں ایسا نہیں ہوگا راجستھان میں، لیکن چونکہ ہم آپ کی دعاؤں سے پورے ہندوستان جاتے ہیں، آج شادی شدہ عورتیں ناجائز تعلقات کرتی ہوئی دیکھی جا رہی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ شوہر بیوی کو نہ ٹائم دے پا رہا ہے نہ پیار دے پا رہا ہے، یہ بڑی وجہ ہے۔ پہلے لوگ غربت کی وجہ سے ایسا کرتے تھے، اور اب لوگ خواہشات کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں۔ سیریلوں کا دور ہے، فلموں کا دور ہے۔ اب حضور علیہ السلام کے بارے میں ہم نے جب سیرت پڑھی، بہت پڑھا لکھا تو نہیں ہوں، لیکن جتنا سیرت پڑھی میں نے دیکھا، حضور علیہ السلام نے زندگی کا کوئی سفر بیویوں کے بغیر نہیں کیا، حتیٰ کہ جنگ کا سفر بھی کیا تو اپنی بیویوں کو ساتھ میں لے کے گیا۔ حضور کا کوئی سفر بیویوں کے بغیر نہیں ہے۔ امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ کی بیوی رات میں انتقال کرتی ہے، دوسری رات آنے سے پہلے آپ دوسری بیوی سے نکاح کرتے اور فرماتے ہیں ایک رات بھی میں بیوی کے بغیر اس لیے نہیں رہ سکتا کہ کہیں شیطان اپنا کام نہ کر جائے۔ اور یہاں تو بیویوں کے بغیر پوری رات گزار رہے ہیں، بلکہ کہیں اور بھی گزار رہے ہیں۔ تو بات سمیٹتے ہوئے میں نے پہلے ہی کہا تھا سردی کا موسم ہے، خیال کروں گا، میں سمیٹ رہا ہوں بات کو۔ اگر بیوی ستائے، منہ چلائے، پہلی بات تو یاد رکھنا مجھے کسی کی بیوی ایسی نظر نہیں آتی جو منہ نہ چلائے۔ اگر کوئی کہے کہ میری بیوی نہیں چلاتی تو میں اس کی بات پہ یقین نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ بتاؤں، جناب خلیل اللہ کی بیوی بھی ان کے ساتھ منہ چلا رہی، حدیث ہے، مصنف ابن عبد الرزاق میں حدیث موجود ہے کہ حضرت سارہ نے جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ بحث کی اور ان کے ساتھ کچھ باتیں کی تو حضرت خلیل اللہ نے عرض کی مولا میرے اللہ، یہ سارہ میرے ساتھ اس طرح زبان چلا رہی ہے مولا۔ تو اللہ نے فرمایا ابراہیم تمہیں نہیں پتا کہ ہم نے عورت کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا ہے، جب تک اس کے دین میں خرابی نہ آئے اس سے چشم پوشی کرتے رہو اور اس کو نظر انداز کرتے رہو۔ ابھی آپ نے مفتی صاحب قبلہ سے، مفتی اعظم راجستھان سے، حضرت ام کلثوم اور سیدنا فاروق اعظم کا ذکر سنا۔ ایک مرتبہ سیدہ ام کلثوم سیدنا فاروق اعظم سے بحث کر رہے، ایک صاحب، وہ بھی کون، حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری، ان کی بیوی کی شکایت لے کر کے وہ فاروق اعظم کے پاس ہے۔ اور شکایت کیا تھی پتہ ہے؟ اگر حدیث میں یہ الفاظ نہ آتے تو شاید میں بیان نہ کروں، مصنف کی طرف آپ دیکھیں، اب حضرت علامہ عبد الرزاق نے اپنی مصنف میں لکھا، جابر یہ شکایت لے کر آئے امیر المومنین
میری بیوی مجھ پہ شک کرتی ہے۔ اندازہ کریں آپ کون لوگ جن کے تقدس پر فرشتے بھی حیرت زدہ ہیں، جن کا تزکیہ مصطفیٰ جان رحمت نے نگاہوں سے فرمایا۔ حضرت بھائی شک کرنے والے کو کا علاج کیا ہے؟ لوگ کہاں کرتے ہیں ایسا کہ شک کا علاج تو کسی کے پاس نہیں۔ اور شک کی بات آپ سمجھ گئے نا کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ راجستھان والے بھی شک کا مطلب سمجھتے ہیں نا۔ شک کرتی ہے بیوی، بہتوں پر ہوتا ہے شک، اور خوبصورت لوگوں پر تو زیادہ ہوتا ہے۔ بیویاں شک کرتی ہیں۔ اللہ اکبر، شکایت لے کر کے آئے ہیں جابر ابن عبداللہ انصاری، کہتے ہیں کہ امیر المومنین میری بیوی مجھ پہ شک کرتی ہے۔ آپ نے فرمایا اور تجھ پہ شک کرتی ہے تیری بیوی؟ یہاں ہمارے گھر کا حال یہ ہے کہ ہماری بیوی بھی کم و بیش کچھ ایسی ہی ہے۔ چونکہ فاروق اعظم کی بات ہے تو میں حدیث کا من و ان جملہ بیان نہیں کرنا ہوں، لیکن اس کو بہت ادب کے پردے میں آپ کے سامنے کہ ہمارا بھی معاملہ کم و بیش کچھ ایسا ہی ہے۔ تو وہاں حضرت عبداللہ ابن مسعود موجود تھے، انہوں نے کہا امیر المومنین وہ ایسا کہہ رہے ہیں، آپ ایسا کہہ رہے ہیں، تو آپ نے نہیں سنا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ سے عرض کیا کہ اللہ سارا ایسا کرتی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو ٹیڑھی، عورت کو ٹیڑھی پسلی سے بنایا، سیدھا نہیں کرنا اس کو، ہم نے ٹیڑھی پسلی سے بنایا، عورت کو سیدھا کرنے کی کوشش مت کرنا۔ اور سیدھا کرنا کیا ہے؟ طلاق ہے۔ توڑ دو گے، یعنی سیدھا کرنے کی کوئی توڑ دو، توڑنا کیا ہے؟ طلاق ہے۔ سیدھا کرنے کی کوشش مت کرنا ورنہ توڑ دو گے، یہ توڑنا طلاق ہے۔ اللہ نے ان کو ٹیڑھی پسلی سے بنایا ہے، ان کو ویسے ہی رہنے دو، چشم پوشی کرتے رہو، گزارا